بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی اور کو کہتا ہے دعا کے لیے تو کسی اور سے دعا کروانا، کسی اور کو دعا کے لیے کہنا، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، کسی اور سے دعا لینا، کسی اور کو دعا کے لیے کہنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ استأذنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی العمرۃ فأذن لی وقال اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ کہاں کے لیے؟ عمرے کے لیے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے گھر کا طواف کرنے، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی آقا عمرے کے لیے مجھے اجازت دی جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کیا؟ اشرکنا، اے عمر فاروق ہمیں شریک کر لینا، فی دعائی کا، اپنی دعا کے اندر، ولا تنسنا، ہمیں دعا میں بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر، ذات کتنی عظیم ہے، لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعاؤں کی ضرورت تھی؟ نہیں، آپ کا تو مرتبہ ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو ہر لمحے بڑھاتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کا دعا کے لیے کہنا، یہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے یہ تعلیم ہے، تاکہ سنت بن جائے کسی اور سے دعا کے لیے کہنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے بیٹا انس آپ کا خادم، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا فرما دی، کیا؟ اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ او کما قال۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس انس کے مال کے اندر بھی برکت دے دے، اس کی اولاد کے اندر بھی برکت دے دے، اور برکت دے دے اس کے ہر اس چیز کے اندر جو اس کو تو عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، عرض کس نے کی دعا کے لیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، اجابت نے جھک کر گلے لگایا، ناز سے بڑی جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم، اے اللہ اکثر مالہ و ولدہ، انس کے مال کے اندر بھی اضافہ فرما دے۔ اضافہ ہوا؟ جی ہاں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی تھی، اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ مال عطا فرمایا، بہت زیادہ مال مجھے عطا فرمایا۔ تو مال کی کثرت کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، انسان مال کی کثرت کے لیے دعا کر سکتا ہے، حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے، لیکن انسان اس مال کا حق بھی ادا کرے، مال کو جائز طریقے سے حاصل کرے، مال کا حق ادا کرے، غلط نہیں ہے۔ دعا فرمائی، اے اللہ مال کے اندر انس کے اضافہ فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں انس بن مالک، اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ مال عطا فرمایا، بلکہ یہ آتا ہے کہ اوروں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے،
لیکن آپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس طرح ظہور پذیر ہوئی کہ آپ کے باغ کے اندر سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کرتا تھا. سبحان اللہ. دعا ملی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور دوسری فرمایا اے اللہ و والدہ، انس کی اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرما دے، کثرت فرما دے، اضافہ فرما دے. کیا یہ دعا بھی قبول ہوئی؟ بالکل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی. روایات میں مختلف روایات ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنی اولاد تھی. یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر 120 سے زیادہ آپ کی اولاد تھی، اولاد کی اولاد تھی. آپ کی اپنی زندگی کے اندر اتنی زیادہ کثرت ہو گئی. اور آگے وبارک لہ فیما آتیتہ او کما قال، اے اللہ جو کچھ بھی تو اسے عطا فرمائے اس کے اندر برکت پیدا فرما دے. اب دیکھیں کہ مال کے اندر بھی اضافہ ہو گیا، اولاد کے اندر بھی کثرت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر کے اندر بھی برکت پیدا فرمائی. کتنی عمر ہوئی؟ 60-70 سال، 80 سال، 90 سال نہیں، 100 سال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرما دی. یہ برکت کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. عمر کے اندر برکت، مال کے اندر اضافہ، اولاد کے اندر اضافہ، اور علم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ وسعت عطا فرمائی. صرف اس صحابی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2286 احادیث مروی ہیں. آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی اور آگے بیان فرمائی ہیں. اللہ اکبر. تو جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اگر انسان کسی کو کہتا ہے دعا کے لیے، یہ کہنا صحیح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور کسی نیک اور صالح سے دعا کروانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے کے لیے، مقدس مقام پر. لہذا اگر کوئی انسان کسی مقدس مقام پر جا رہا ہے، اس سے دعا کے لیے کہنا غلط نہیں ہے، کہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے دعا کرتا رہے، دوسروں کے لیے دعا کرے، اور انسان خود بھی دوسروں کو کہے بھائی میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا. معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی دعا قبول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں خود بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی مانگے، یہ نہیں کہ صرف دوسروں پر چھوڑ دے، خود مانگے اور دوسروں کو بھی کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.